السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، نشاء اسلامک چینل پر آپ تمام حاضرین، ناظرین، سامعین کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، آج جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے، آج کا موضوع بڑی اہمیت کا حامل موضوع ہے اور ہمارے معاشرے اور سماج کے لیے بڑی اہمیت والا موضوع آج نشاء اسلامک نے اپنے ناظرین کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ اسلام میں ضعیف عمر رسیدہ حضرات کے حقوق اور مسلم معاشرے کی غفلت، یہ موضوع آج انشاءاللہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنا یہ آج وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور سماج میں، ہماری سوسائٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے انسانوں کو، جن کی زندگی کی جوانی ختم ہوئی اور جوانی کے بعد بڑھاپے کی دہلیز پر جنہوں نے قدم رکھے ہوئے ہیں، ایسے بے شمار ضعیف عمر رسیدہ حضرات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، محلوں میں، عزیز و اقارب میں بہت سے ضعیف عمر رسیدہ حضرات ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ان ضعیف عمر رسیدہ حضرات کے ساتھ ہمیں کیا برتاؤ کرنا چاہیے؟ ان ضعیف عمر رسیدہ حضرات، یہ بوڑھے ضعیف لوگوں کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اسلام ہمیں کیا سکھلاتا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، گنبد خضراء کے مکین، رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات اور حضور کی پیاری پیاری سنتیں اور پیارے آقا کی احادیث طیبہ ہمیں ضعیف حضرات کے متعلق کیا درس اور کیا ہدایتیں پیش کرتی ہے، اس پر انشاءاللہ تعالی آج ہم اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات آپ اور ہم ہر کوئی جانتا ہے کہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں۔ ایک بچپن ہوتا ہے جہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر 3 ادوار ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ یہ 3 ادوار میں انسان مختلف کیفیتوں سے، مختلف احوال سے گزرتا ہے۔ جب انسان بچپن میں ہوتا ہے اور شیرخوارگی کے عالم میں ہوتا ہے تو بچپن میں وہ محتاج رہتا ہے ہر ایک کی مدد کا، بالخصوص اپنے والدین کی توجہ کا، والدین کی مدد کا۔ انسان بہت محتاج ہوتا ہے، نہ خود سے کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ خود سے اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتا ہے۔ بچپن میں انسان کی زندگی مجبوری، لاچاری، کمزوری میں گزرا کرتی ہے۔ پھر جب بچپن کا دور گزرتا ہے تو انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ اسے طاقت، قوت، توانائی بخشتا ہے اور جوانی میں اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ پھر جب وہ جوانی کا دور گزار کر اگلے دور میں قدم رکھتا ہے تو وہ بڑھاپا ہے۔ یہ بڑھاپا بھی کمزوریوں، بیماریوں اور لاچاریوں کا اور مجبوریوں کا یہ بڑھاپا، یہ وہ دور ہوتا ہے کہ انسان اس میں بیماریوں میں گھرا رہتا ہے اور کمزوریوں میں رہتا ہے اور دوسروں کی مدد کا محتاج رہتا ہے۔ جو انسان جوانی میں
دوسروں کا بوجھ خود اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتا تھا، وہی انسان بڑھاپے میں جا کر دوسروں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، ان ضعیف عمر رسیدہ حضرات کے تعلق سے ہمیں اسلام کیا رہبری کرتا ہے، اس پر ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ چند اہم باتیں آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ سب سے پہلی بات، قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے میں اس پروگرام کا اور اس موضوع پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے ذریعے آؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے، قرآن کی آیت مبارکہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 23 تا 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے اے حبیب، آپ کے رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ والدین کے ساتھ احسان، والدین کے ساتھ نرمی، حسن سلوک، اس پر ہم نے گزشتہ پروگرام میں کافی وسعت کے ساتھ ہم نے بیان کیا ہے، لیکن آج ہم صرف والدین پر ہی توجہ نہیں کریں گے بلکہ سارے ضعیف عمر رسیدہ حضرات پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اس کے ساتھ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بالخصوص اگر والدین تمہارے سامنے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دے، والدین تمہارے سامنے بوڑھے اور عمر رسیدہ ہو جائے، اس وقت تو ماں باپ کے ساتھ انتہائی درجے کا احترام کیا جائے، انتہائی درجے کی ان کی تعظیم کی جائے، ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے، بلکہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم زبان سے کبھی انہیں اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہیں، اور کیا کریں تو رب نے بیان کیا کہ ان کے لیے ہمیشہ نرم بات کہیں، عاجزی و انکساری والے گفتار اپنے ماں باپ کے ساتھ کی جائے۔ محترم ناظرین کرام، یاد رہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو ہمیشہ نرمی اختیار کرنی چاہیے، والدین کے ساتھ تو ہمیشہ احسان اور محبت اور عاجزی و انکساری کے ساتھ، خدمت کے ساتھ پیش آنا ہی چاہیے، لیکن بالخصوص قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بڑھاپے کا ذکر کیا۔ والدین جب بڑھاپے کی دہلیز پر رکھے تو اس وقت تو خاص طور پر بڑی احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی کے ماں باپ خود جوانی کے عالم میں رہتے ہیں، وہ بوڑھے نہیں ہوتے، وہ خود سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کسب معاش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، ایک ان کے پاس طاقت و قوت کا دور ہے۔ اس دور میں بھی ماں باپ کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کر جب ماں باپ ضعیف ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، عمر رسیدہ ہو جائے، ان کے جسم سے توانائی ختم ہونے لگے، وہ کمزور پڑ جائے، وہ کمزوری کی انتہا کو پہنچنے لگے، اس وقت تو ماں باپ کی بہت خدمت کرنی چاہیے، ان سے گفتار بھی بہت نرمی والی گفتار کرنی چاہیے، آواز بھی ان سے پست والی آواز رکھنی چاہیے۔ اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا کہ ماں باپ کو ہرگز نہ جھڑکے اور ان کو کلمہ اف بھی زبان سے نہ نکالے۔ اللہ اکبر! برا بھلا بولنا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو جھڑکنا تو دور کی بات ہے، ماں باپ کو دلوں کو توڑنے والے کلمات کہنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن قرآن بیان کر رہا ہے کہ انہیں زبان سے اف کا کلمہ بھی تمہاری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، چونکہ یہ والدین کے بڑھاپے کا دور ہے، یہ ان کی عمر رسیدگی کا دور ہے، یہ ان کی ضعیفی کا دور ہے۔ اس دور میں تمہاری زبانوں سے ایک ایک نکلنے والا کلمہ کہیں ان کے دل کو توڑ دے گا تو پھر تمہاری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو محترم ناظرین کرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے ان کے ساتھ جو رویہ نرمی اختیار کرنا چاہیے، قرآن میں رب تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ نرمی کے بازو جھکائے رکھے،
پیار و شفقت محبت خدمت کے بازو ہمیشہ ان کے سامنے جھکائے رکھے، عاجزی و انکساری ان کے سامنے اپنا وتیرہ بنا لے۔ اور یہ بھی رب نے بیان کیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا بھی کرتے رہے کہ مولا میرے والدین پر تو رحم فرما، مہربانی فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت شفقت سے پالا تھا، مولا اس بڑھاپے میں میرے ماں باپ پر تو رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یہ دعا کی تلقین خالق کائنات بیان کر رہا ہے، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ کہتے رہو رب کی بارگاہ میں کہ میرے رب میرے والدین پر جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، میرے ماں باپ پر تو رحم فرما، جس طرح انہوں نے بچپن میں پیار سے، لاڑ سے، شفقت سے، محبت سے، جب کوئی ہمیں گلے سے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، ہمارے ماں باپ ہم کو گلے سے لگا دیتے۔ کوئی ہمیں انسان، کوئی بچہ کوئی غلاظت کرتا ہے تو سارے لوگ ناک منہ چڑھانے لگتے تھے۔ اس وقت ماں ہی تو تھی جو بچے کو اپنے سینے سے لگاتی، اس کی گندگی کی غلاظت کو دور کرتی۔ اور جس وقت کوئی کسی کو دیکھنے والا نہیں تھا، باپ ہی تو تھا جو بچوں کی فرمائش، ان کی ضروریات کے لیے اپنی راتوں کی نیندوں کو قربان کیا کرتا تھا، اپنی زندگی کی توانائیوں کو خرچ کیا کرتا تھا۔ تو رب نے بیان کیا کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے کہ جس طرح مولا انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، محبت کا جو برتاؤ انہوں نے کیا تھا، بچپن میں مجھے جس محبت و پیار سے پالا تھا، مولا تعالیٰ اسی طرح میرے ماں باپ پر تو رحم فرما، ان کے ساتھ اپنی رحمتوں کی بارش عطا فرما۔ تو محترم ناظرین کرام، قرآن کی اس آیت مبارکہ سے یہ درس مل رہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ضعیف بوڑھے ماں باپ کی خوب خدمت کرے، ضعیف عمر رسیدہ والدین کی خوب خدمت کرے، ان کے ساتھ نرمی، محبت، شفقت کے ساتھ پیش آئے، اور ان کے ساتھ کوئی ایسا کلمہ زبان سے نہ نکلے کہ ان کے دلوں کو توڑنے والا بنے، چونکہ بڑھاپے کا جو دور ہوتا ہے وہ انسان کے لیے کمزوری کا وقت ہوتا ہے۔ بڑھاپے کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس لیے بیان کیا کہ یہ جو بڑھاپے کا زمانہ ہے یہ بیماریوں کا زمانہ ہے۔ والدین بیماریوں سے پریشان، تکالیف سے پریشان، طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہے، جسم میں کمزوری آ رہی ہے، کبھی بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے، کبھی ہائی ہو رہا ہے، کبھی کسی کے والدین کی شوگر بڑھ رہی ہے، کبھی شوگر کا لیول کم ہو رہا ہے، کبھی تھائرائیڈ کا پرابلم، کبھی ہارٹ کا پرابلم۔ یہ بیماریوں کے دور میں ہے اور کمزوری کے دور میں ہے۔ ایسے وقت میں جب جسم کی توانائی ختم ہو رہی ہے، جسم بیمار پڑ رہا ہے، صحت و تندرستی ختم ہو رہی ہے، ایسے وقت میں اگر اولاد ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار نہیں کرے گی تو پھر ان کے دلوں کی تکلیف کا کیا عالم ہوگا۔ ان کا جسم بھی بیمار ہو جائے گا، ان کا دل بھی بیمار ہو جائے گا۔ ایک تو جسمانی اذیت میں، دوسرا اولاد کی طرف سے ذہنی اذیت میں ماں باپ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے رب نے بیان کیا کہ لوگوں بالخصوص والدین کے ساتھ تو ہر وقت احسان کرے، ایسا نہیں کہ صرف بڑھاپے میں کرنا ہے، جوانی میں نہیں، ہر وقت تو احسان کی تعلیم قرآن دے رہا ہے، لیکن بالخصوص جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اپنے ضعیف عمر رسیدہ والدین کی خوب خدمت کرنی چاہیے، ان کی خوب محبت، شفقت، پیار کے ساتھ انہیں پیش آنی چاہیے۔ محترم ناظرین کرام، یہ آیت مبارکہ ہم کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ ضعیف عمر رسیدہ افراد کی احترام کرنا چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے اور سماج میں صرف ضعیف حضرات، چونکہ آج ہمارا موضوع صرف والدین ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے معاشرے کے سارے ضعیف لوگ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں رہنے والے، چاہے وہ ہمارے پڑوس میں کوئی ضعیف عمر رسیدہ ہو، چاہے ہمارے گھر میں دادا دادی، نانا نانی، یا ہمارے کوئی رشتہ دار ضعیف عمر رسیدہ ہے، چاہے ہمارے محلے میں کوئی ضعیف عمر رسیدہ حضرات ہے، کہیں پر بھی ضعیف عمر رسیدہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہمیں بے حد احترام، تعظیم کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جب بات خاص خیال کی آئی تو یاد رکھ لے، حدیث شریف میں میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضعیف حضرات کے لیے خصوصی رعایت کا حکم دیا ہے۔ عام انسانوں کی طرح ضعیف لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے،
بلکہ ان کی خاص رعایت، ہر معاملے میں رعایت ہونی چاہیے۔ آپ غور کریں، حدیث پاک ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے، لوگوں کی امامت کرے، تو امام کو چاہیے کہ نماز مختصر پڑھائے، نماز میں تخفیف کرے، لمبی لمبی نماز نہ پڑھائے، مختصر نماز پڑھائے، نماز میں تخفیف کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اسی لیے کیونکہ نماز جب تم پڑھا رہے ہو، تمہارے مصلیان مسجد میں صرف جوان ہی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کیونکہ ان میں ضعیف بھی ہے، بیمار بھی ہے، اور عمر رسیدہ حضرات بھی ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں ان ضعیفوں، کمزوروں اور عمر رسیدہ حضرات کا خیال کرتے ہوئے، بیماروں کا خیال کرتے ہوئے تمہیں نماز کو ہلکی پڑھانا چاہیے، تخفیف کے ساتھ پڑھانا چاہیے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم لنفسہ فلیطول ما شاء، جب تم تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھو۔ حدیث پاک کے محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک سے بے شمار درس مل رہے ہیں۔ ایک پہلا سبق تو ایک مساجد کے ائمہ کے لیے ہے کہ مساجد کے ائمہ کو بھی چاہیے کہ اپنی نمازوں کے اندر لمبی لمبی طویل طویل نمازیں نہ پڑھائے، بلکہ اپنے پیچھے والوں کا خیال کرتے ہوئے، ضعیفوں کا، عمر رسیدہ حضرات کا، بیماروں کا خیال کرتے ہوئے اپنی نمازوں کو مختصر پڑھانی چاہیے، نمازوں میں تخفیف کرنی چاہیے۔ جب تنہا پڑھے تو جتنی چاہے لمبی نماز پڑھ لے۔ یہ خاص ائمہ کرام کے لیے یہ حدیث پاک رہبری کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی دوسری بات، اس حدیث پاک سے یہ بھی درس مل رہا ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی عبادت و بندگی میں بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اپنے معاشرے کے ضعیف، بیمار اور عمر رسیدہ حضرات کو نہ بھولو، ان کا بھی خیال کرو، ان کی بھی سوچ کرو، ان کی بھی فکر کرو، ان کے لیے تم اپنی نمازوں کو تخفیف کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، آج اس حدیث پاک کو ہم اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں۔ آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے اور سماج میں ضعیف حضرات کی کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی۔ آج ہمارے پاس دعوتیں ہوتی ہے، دعوتوں کا کیا عالم ہوتا ہے کہ جب دعوتیں دی جاتی ہے، دعوتوں میں خاص طور پر جب کھانے کا معاملہ ہوتا ہے تو سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، تو آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ضعیف عمر رسیدہ حضرات وہ تیزی کے ساتھ جا نہیں سکتے، وہ تیزی کے ساتھ دوڑ نہیں سکتے۔ نوجوان اور طاقتور لوگ، ہٹے کٹے لوگ بھاگتے ہیں، جا کر دعوتوں میں اپنی اپنی جگہوں کو پکڑ لیتے ہیں، اپنی کرسیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور اپنی ساتھیوں کی بھی کرسیوں کو روک لیتے ہیں۔ اور یہ بیچارے ضعیف حضرات، یہ عمر رسیدہ حضرات، یہ لوگ اپنی جگہ کو پانے کے لیے جب ڈھونڈتے جاتے ہیں تو ان کو جگہ فراہم نہیں ہوتی۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ کتنی شرم و حیا کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے ضعیف لوگوں کا ہم خیال نہیں کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہے۔ تو ہمیں جب دعوتیں بھی کریں، دعوتوں میں بھی ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اور اپنے محلے کے، پڑوس کے جو بھی ضعیف حضرات، عمر رسیدہ حضرات ہیں، ان کے لیے خصوصی بیٹھک ہونی چاہیے، ان کے لیے خصوصی دسترخوان ہونی چاہیے۔ وہ اطمینان کے ساتھ آئے، وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے، وہ اطمینان کے ساتھ کھائے، ان کے لیے خصوصی رعایت دینی چاہیے۔ آج ہمارے پاس کوئی بڑے لیڈر ہماری دعوتوں میں آتے ہیں، کوئی محلے کا لیڈر، کوئی پہلوان، کوئی مالدار لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے الگ سے بہترین قسم کے ان کے لیے سیو کر دیے جاتے ہیں، وی آئی پی سیکشن بنایا جاتا ہے، وی آئی پیز میں بٹھایا جاتا ہے، حالانکہ وہ جو لیڈر ہے، وہ طاقتور ہے، وہ بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے جا کر اپنی کرسی کو پکڑ سکتا ہے۔ وہ جو طاقتور لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کے پاس طاقت و قوت ہے، اگر کھانا نہ بھی ملے تو عالی شان غذائیں، بہترین غذائیں وہ ہوٹلوں میں بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس اہتمام ہے، ان کے لیے ہمارے پاس وی آئی پی سیکشن بنا ہوا ہے، لیکن ان معاشرے کے ضعیف حضرات، عمر رسیدہ حضرات کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں۔ لیکن یاد رکھ لیں، میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی اللہ کی عبادت، جو 5 وقتہ نماز فرض ہے، جو اللہ کی ایسی اہم عبادت ہے کہ جو قیامت کے دن سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا،
نماز کبھی معاف ہونے والی عبادت نہیں ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی عبادت کو دی گئی ہے وہ نماز کو دی گئی ہے۔ ایسی عظیم الشان عبادت ہونے کے باوجود بھی اس نماز میں بھی میرے آقا فرماتے ہیں اپنے معاشرے کے غریبوں کو، اپنے معاشرے کے ضعیف کمزور لوگ اور معاشرے کے بیمار لوگ، عمر رسیدہ لوگ، ان کو نہ بھولو، ان کا خیال کرتے ہوئے تمہیں نماز کو تخفیف کے ساتھ ہلکی نماز پڑھانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، جب نماز میں ان کا خصوصی رعایت دی جا رہی ہے تو پھر ہم دعوتوں میں انہیں کیوں خصوصی رعایت نہیں دیتے؟ تو خدا را جب کبھی یہ منظر دیکھنے میں ملتا ہے تو بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو ضعیف عمر رسیدہ حضرات کا خیال کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے معاملات غلط ہو رہے ہیں، بلکہ الا ماشاء اللہ چند لوگ ہیں جو ضعیف عمر رسیدہ حضرات کے لیے خصوصی نشستیں رکھتے ہیں۔ تو ایسا ہر دعوت میں ہونی چاہیے، ہر جگہ پر ایسا ماحول ہونی چاہیے کہ ضعیف حضرات کے لیے عمر رسیدہ حضرات کو عام لوگوں میں نہ چھوڑ دے، ہٹے کٹے لوگوں کے درمیان میں ان کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ وہ بیچارے چل نہیں سکتے، ان کے قدم جم کر رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں لکڑی ہوا کرتی ہے، ان کے لیے بڑے مسائل ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم ضعیف حضرات کو دعوت میں بلا رہے ہیں، بلانا بھی چاہیے۔ ضعیف حضرات کی بڑی برکتیں ہیں، حدیث پاک میں آگے آپ کو بیان کروں گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، البرکۃ مع اکابرکم، لوگوں برکت یہ جو ہے یہ تمہارے بڑوں کے ساتھ میں ہے، تمہارے عمر رسیدہ حضرات کے ساتھ اللہ کی برکت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے یہ جو ضعیف عمر رسیدہ بوڑھے لوگ ہوتے ہیں ان کا وجود بھی باعث برکت ہوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی برکتوں کو رکھا کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، دعوتوں میں ضعیف عمر رسیدہ حضرات کے لیے خصوصی رعایتیں رکھنی چاہیے، ان کے نشستیں الگ ہو، ان کی نشستوں کا الگ سے انتظام کیا جائے اور ان کے لیے کھانے پینے کے انتظام میں تاخیر بھی نہ کی جائے۔ کئی ضعیف حضرات ہیں جو بی پی کے، شوگر کے، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، جنہیں انجیکشن لے کر آنا پڑتا ہے دعوت میں، اور وہ انجیکشن کے ساتھ ہی انہیں کھانا کھانا پڑتا ہے۔ اگر وہ نہ کھائے تو کسی کا بی پی ڈاؤن، کسی کا شوگر ڈاؤن، ان کے لیے بڑے مسائل ہوا کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ضعیف عمر رسیدہ حضرات کو جب کبھی ہم دعوت دیں، دعوت کے لیے کوئی بڑی دعوت ہی کیوں نہ ہو یا چھوٹی دعوت ہو، ہر دعوتوں میں ہمیں خاص طور پر ان کی رعایت کرنی چاہیے۔ ان کے لیے پہلے کھانے کا انتظام کرے، ان کے لیے پہلے کھانے کا انتظام، بیٹھنے کا انتظام، ان کا الگ سے سیکشن بنائے تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ کھائے، تاکہ وہ اطمینان کے ساتھ پیے اور ان کے معاملات میں اسے سہولت ہو، آسانی ہو۔ اگر اس طرح ہم کریں گے تو یقین جانیں ہماری دعوتیں بھی کامیاب ہوگی، اور ان ضعیف حضرات کے کھانے کے بعد جو ان کے دلوں سے دعائیں نکلے گی، اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے ہماری زندگیوں میں ہمیشہ خوشحالیاں ہی خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ یہ بات میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں محترم ناظرین کرام، یہ بات کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، کوئی ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے جو میں پردہ کھول رہا ہوں، ہر کوئی جانتا ہے۔ ہم روزانہ دعوتوں میں جاتے ہیں، ہمارے پاس دعوتیں تو بہت ہو رہی ہے، بڑے بڑے پیمانے پر ہو رہے ہیں، کرے دعوتیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ آپ اچھا کھلانا چاہ رہے کھلائے، لیکن اس کے اندر بد نظمی نہ ہو، غریبوں کا بھی خیال ہو، ضعیفوں کا بھی خیال ہو، عمر رسیدہ حضرات کا بھی خیال ہو۔ جس طرح مرد حضرات میں خیال کرنا چاہیے، اسی طرح جو ضعیف عورتیں ہیں، بوڑھی عورتیں ہیں، ان کا بھی خیال کرے، ان کا بھی الگ اہتمام کرے، ان کی بھی خدمت کرے۔ ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنی معاشرے کے اندر ضعیف عمر رسیدہ حضرات کا ہمیں خاص طور پر خیال کرنی چاہیے، دعوتوں میں بھی خیال کرے، ہر جگہ ان کا خیال کرے، جہاں پر بھی ضعیف حضرات ملے ہمیں چاہیے کہ ان کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ابغونی ضعفاءکم فانما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو، مجھ کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو میرے آقا نے فرمایا مجھے اپنے ضعیف لوگوں میں تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اپنے ضعیف لوگوں میں، اپنے کمزور لوگوں میں تم مجھے تلاش کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سنو،
تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کی برکت کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اللہ کا رزق جو تمہیں مل رہا ہے، تمہیں اللہ کی جو مدد مل رہی ہے، وہ ضعیف حضرات کی وجہ سے، کمزور حضرات کی وجہ سے، عمر رسیدہ حضرات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی دے رہا ہے اور تمہاری مدد بھی فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے جملے کتنے خوبصورت ہیں۔ پہلی بات تو آقا نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو ضعیفوں میں تلاش کرو۔ اگر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے عاشق ہے، حضور کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حضور کی محبت، آقا کی غلامی اور سرکار کی نگاہ خاص ہم پر ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ضعیفوں کی مدد کرے، ضعیف حضرات کے ساتھ رہے، عمر رسیدہ حضرات کی خدمت کرے، ان کی صحبت میں رہے اور ان کی سنگت میں رہے اور ان کی خدمت میں رہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں جب تم ضعیفوں کے ساتھ رہو گے تو میرا آقا فرماتے ہیں وہاں پر تم مجھے اپنی رحمت کے ساتھ پالو گے، میری رضا کو پالو گے، میری خوشنودی کو پالو گے۔ اور میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضعیفوں کی تم خدمت کرو، میں تمہیں نصیب ہو جاؤں گا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں، یہ بیان کیا کہ آج جو طاقتور لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، جو ہٹے کٹے لوگ ہیں، جو معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس طاقت و قوت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں، ہم رزق حاصل کر رہے ہیں۔ میرا آقا فرماتے نہیں، تم کما تو رہے ہو ہاتھ سے، لیکن تمہیں جو کمائی کا جو رزق دیا جا رہا ہے، یہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ تمہارے گھروں میں رہنے والے جو ضعیف عمر رسیدہ حضرات ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہا ہے۔ ان ضعیف عمر رسیدہ بزرگ بوڑھے افراد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرما رہا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو رزق مل جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد مل جائے، تو اپنے معاشرے کے غریب ضعیف حضرات، کمزور حضرات، اپنے معاشرے کے بوڑھے حضرات کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ ان کی خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، ان کا خیال کرے، اللہ تعالی ہمیں رزق بھی دے گا اور اللہ کی مدد بھی ہماری زندگیوں میں شامل حال رہے گی۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے، جو ضعیف عمر رسیدہ حضرات کا احترام نہیں کرتے، جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے، جن کی مزاج میں بے ادبی ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت ملیں گے آپ کو بے ادبی کرنے والے، جن کو ضعیف لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ گھر کے اندر بوڑھے نانا نانی دادا دادی ہے، جو چاہے منہ سے کہہ دیا، والدین ضعیف ہے، ان کو جو چاہے کہہ دیا، بڑوں کی تعظیم نہیں ہے، بڑوں کا احترام نہیں ہے، بڑوں کی عزت نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ ایسے گمراہ بدعقیدہ جماعتیں بھی پیدا ہو چکی ہے جو یہ کہتی ہے کہ عزت صرف اللہ کی، تعظیم صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی تعظیم نہیں کرنا چاہیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جہالت ہے، یہ گمراہی ہے۔ تعظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اعلیٰ تعظیم ہے، اور اسی رب کا حکم ہے کہ لوگوں، جس طرح میں نے تم میری تعظیم کیا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ تم میرے محبوب کی بھی تعظیم کرو۔ جس طرح تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ان کی تعظیم کیا کرو۔ ہر تعظیم شرک نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن دیا جا رہا ہے کہ عزت اور تعظیم کسی بھی کرے گی شرک ہے، اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت، یہ خدا کی تعظیم، یہ تو ہر بندے کو کرتا ہی کرتا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن تعظیم کے درجات ہے، ہر ایک کی عزت کے درجات ہے۔ اللہ کی جیسی عزت ہے ویسی عزت کوئی مخلوق ہی نہیں کرتا۔ اللہ کی عزت ہے، بلند ہے، اسی لیے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اسی لیے خدا کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، اسی لیے میرے آقا کی محبت کی جاتی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی جاتی ہے۔ تو تعظیم کے درجات ہے۔ آج ہم نے ساری چیزوں کو ملا دیا ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں۔ یہ گمراہ بدعقیدہ لوگوں نے اپنے ماں باپ سے کئی اولاد کو دور کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں جب سے نوجوان گمراہ ہو گیا، بدعقیدہ ہو گیا اور گمراہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا، اس کے دل میں ماں باپ کی عزت نہیں،
وہ کہتا ہے کہ عزت تو اللہ کی کرنی چاہیے، تعظیم تو اللہ کی کرنی چاہیے، ماں باپ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھ لے عزت اور تعظیم کے درجات ہے، یقیناً ہر ایک کے درجات جدا جدا ہے۔ خدا کی تعظیم خدا کے درجے کے اعتبار سے خداوند قدوس جو سب سے اونچی خداوند قدوس کی ذات بابرکت ہے، اس کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں، خدا کی بندگی کرتے ہیں۔ ہم دوسروں کی بندگی اور دوسروں کے سجدہ نہیں کرتے، غیر اللہ کی ہم پوجا نہیں کرتے اور غیر اللہ کی ہم عبادت نہیں کرتے، عبادت تو خدا کی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جہالت سے ہمیں نکلنا ہے، ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، تعظیم کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، توقیر کرنا چاہیے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھا ہے۔ حدیث شریف میں میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کلمات کتنے بھیانک ہے، جس انسان کو ذریعے سے عقل و شعور ہو جائے اس کو معلوم ہوگا کہ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کیا کرتا، ہمارے بڑوں کی، ہمارے عمر رسیدہ حضرات کی جو تعظیم نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے جو اپنے معاشرے کے ضعیف حضرات کی تعظیم نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ اس کے پڑوس کے ضعیف ہو، چاہے وہ اس کے محلے کے ضعیف عمر رسیدہ حضرات ہو، چاہے اس کے خاندان کے ہو، اور بالخصوص اگر اس کے والدین ضعیف ہو، یہ تو بہت ہی بھیانک والی بات ہے۔ تو میرا آقا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ اب بھلا بتلاؤ تو صحیح، اگر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم اپنی رحمت کی چادر سے دور فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری رحمت کی چادر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی عزت تعظیم نہیں کرتا، بھلا بتلاؤ تو صحیح، کالی کملی والے آقا جب اپنی کملی سے تمہیں جدا کر رہے ہیں تو کون تمہیں اپنے سائے میں جگہ دے گا، کون تم پر مہربانی کرے گا؟ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ہماری نسبت اور ہمارا غلامی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے رہے، ہم حضور کی رحمت کی چادر میں رہے اور آقا کی کالی کملی، رحمت بھری کملی کے سائے میں رہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بڑوں کی عزت کرے، تعظیم کرے، توقیر کیا کرے۔ محترم ناظرین کرام، آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے مسلم معاشرے اور سماج کی کثیر تعداد ایسی ہے جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے۔ گھروں کے اندر بھی خواتین کو دیکھ لے، کئی عورتیں ہیں گھر کی ضعیف عورتوں کو جھڑک دیا کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ دار ہو، چاہے وہ ساس ہو، چاہے وہ اس عورت کی ماں ہو، چاہے وہ اس کی نانی ہو۔ گھروں کی خواتین کا بھی یہی معاملہ ہے، بڑوں کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہر انسان چاہ رہا ہے کہ میں پرائیویسی زندگی گزاروں، بڑوں کا دبدبہ مجھ پر نہ رہے، بڑوں کا سایہ مجھ پر نہ رہے، وہ رہیں گے تو ہماری دعوتوں میں رکاوٹ آئے گی۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو بڑے حضرات کو گھر میں رکھنا نہیں چاہتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ضعیف حضرات کو رکھیں گے تو ان کی خدمت میں ہماری جوانی گزر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ان عمر رسیدہ حضرات کو رکھیں گے تو ہم دعوتوں میں نہیں جا سکیں گے، ان کے لیے یا تو دعوت میں نہیں جانا پڑے گا، اگر گئے بھی تو جلدی واپس آ جانا پڑے گا ان کی خدمت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے بہت سے لوگ گھروں میں ضعیف حضرات کو رکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، اور کئی گھروں میں تو باضابطہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم بڑوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم الگ رہنا چاہتے ہیں، ہم پرائیویسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ضعیف عمر رسیدہ حضرات کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کی کثیر تعداد اس میں مبتلا ہے۔ آج جتنے ناظرین سن رہے ہیں، جتنے سامعین سن رہے ہیں، میری بات کی تصدیق ضرور کریں گے، ہر کوئی تصدیق کرے گا۔ کیا ایسے واقعات اگر آپ نہیں کرتے تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہے آپ کے لیے، لیکن کیا ایسے واقعات آپ کو سننے میں نہیں آتے ہیں؟ کیا روز بروز ایسے واقعات سننے میں نہیں آتے؟ اخبارات میں، ٹی وی چینلز کے ذریعے، اپنے خاندانوں میں جھانکے، اپنے پڑوس میں دیکھے، کئی گھروں میں ماں باپ کو اولاد رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ فلاں بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں بھائی کے پاس چلے جاؤ،
کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں بیٹی کے پاس چلے جاؤ، ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں۔ اللہ اکبر، یہ ضعیف حضرات کے ساتھ اس طرح برا رویہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن محترم ناظرین کرام، یاد رکھ لے، حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ بہت ہی خوبصورت آقا نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان بیان کیا۔ ایک بات تو بنیادی بات یہ رکھ لے، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج ہم کسی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں، کل وہی وقت ہمیں بھی پلٹ کر آنے والا ہے۔ اگر ہم آج کسی ضعیف عمر رسیدہ بزرگ، جو چاہے ہمارے گھر میں ہو، ہمارے محلے میں ہو، پڑوس میں ہو، اگر ہم ان کے دل کو توڑ لگے ہیں، کل یہی معاملہ ہمارے ساتھ اس سے بری حالت میں ہونے والا ہے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ کسی نے جوانی میں اپنے باپ کو مارا، بعد میں ہم نے اس کے بارے میں سنا کہ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس کی اولاد نے اسے نہ صرف مارا بلکہ اس کو قتل بھی کر ڈالا۔ اللہ اکبر، یہ واقعات ہے، یہ حقیقتیں ہیں کہ جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جاتا ہے۔ کما تدین تدان، یہ حق ہے، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا تم کرو گے ویسا تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر کیا جائے گا۔ اگر آج یہ کمزور لوگ دکھ رہے ہیں، یہ تو اپنی زندگی گزار دیں گے اور اس دنیا سے چند روز ان کے ایام ہے، جو بھی اللہ نے ان کو زندگی دی ہے وہ زندگی تو ان کی ختم ہو جائے گی، لیکن جب تیرا بڑھاپا آئے گا تو تیرا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کوئی نوجوان، طاقتور، ہٹا کٹا شخص کسی بوڑھے آدمی کا اکرام کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، کسی بوڑھے انسان کی خدمت کرتا ہے، احترام اور تعظیم کیا کرتا ہے، کیوں؟ اس کی مال و دولت کی وجہ سے نہیں، بوڑھے انسان کی نام شہرت کوئی دنیاوی منفیت کی وجہ سے نہیں، کوئی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں کرتا۔ آج ہمارے پاس یہ بھی معاملہ پایا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ بوڑھے لوگوں کی خدمت تو کرتے ہیں، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ان کے لیے مفادات ہوا کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا کرتا ہے۔ میں اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ یہ حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی بوڑھے آدمی کا اکرام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ ضعیف ہے، یہ عمر رسیدہ ہے، یہ خود سے کھانے چل پھرنے سے معذور ہے، یہ کمزور ہے، اپنی چیزوں کی چیز خود نہیں کر سکتا، اسی بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کسی بوڑھے آدمی کا، کوئی نوجوان ہٹا کٹا آدمی اس کی تعظیم کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت فائدہ میرے آقا نے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ بوڑھے آدمی کا اکرام کرنے والے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کرنے والے نوجوان پر اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا کہ جب یہ بوڑھا ہوگا، جب یہ عمر رسیدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی تعظیم کرنے کے لیے ایک شخص کو پیدا کرے گا، اس کی تعظیم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسروں کو پیدا کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا، اس حدیث کی روشنی میں شارحین حدیث نے بیان کیا کہ اس حدیث پاک میں دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ شارحین نے بیان کیا کہ بوڑھے لوگوں کی تعظیم کرنے والے، اکرام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے گا، اس کو لمبی عمر عطا فرمائے گا، وہ جوانی ہی میں اس کی زندگی ختم نہیں ہوگی بلکہ اس کی زندگی بڑھاپے تک جائے گی، درازی عمر کی دولت ملے گی۔ درازی عمر بہت بڑی چیز ہے، لوگ لمبی عمر کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، میری عمر لمبی ہو، میں زیادہ دن تک زندہ رہوں، میں زیادہ برس تک دنیا میں زندہ رہوں، ہر ایک کی تمنا ہے، ہر بوڑھا، ہر انسان چاہتا ہے کہ میری لمبی عمر ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بوڑھے انسانوں کی تعظیم کرو، احترام کرو، ان کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بڑھاپے تک پہنچائے گا، تم بھی بڑھاپے تک پہنچو گے، تمہاری عمر بھی لمبی ہوگی، بڑھاپے سے پہلے ختم نہیں ہوگے بلکہ بڑھاپے کی عمر تک تم پہنچو گے۔ اور جب بڑھاپے تک پہنچو گے تو تم اس وقت جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی،
تو اللہ تعالیٰ تمہاری تعظیم کے لیے اور تمہاری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو تمہاری تعظیم کرے گا. یعنی انسان بڑھاپے تک بھی پہنچے گا، اس کا بڑھاپا بھی چین، سکون، اطمینان کے ساتھ گزر جائے گا. اللہ اکبر. محترم ناظرین کرام، گویا کہ ضعیف حضرات، عمر رسیدہ حضرات کی خدمت کرنا یہ تو فیوچر کی پلاننگ ہے، یہ مستقبل کی منصوبہ بندی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری عمر لمبی ہو اور میرا بڑھاپا اچھا گزرے، تو آج یہ ضعیف لوگ جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں اپنے نانا نانی کی شکل میں، دادا دادی کی شکل میں، یہ ضعیف لوگ جو آج تمہیں دکھائی دے رہے ہیں اپنے والدین کی شکل میں، ضعیف لوگ جو تمہیں دکھائی دے رہے ہیں اپنے پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، جو ضعیف عمر رسیدہ بوڑھے لوگ ہیں، آج تم ان کی عزت کر لو، ان کی تعظیم کر لو، ان کی خدمت کر لو. اللہ تعالیٰ کل تمہیں بڑھاپے تک بھی پہنچائے گا اور تمہاری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو پیدا فرمائے گا. اللہ اکبر. تو گویا کہ ضعیف حضرات کی خدمت کرنا یہ اپنے مستقبل کو بہتر بنانا ہے. ضعیف حضرات کی خدمت کرنا، ان کے کھانے پینے، ان کی تعظیم، ان کا اکرام، ان کے خیالات، ان کی فکر کرنا، یہ ایسی چیز ہے جو تمہارے مستقبل کو بہتر بنا رہی ہے. آج مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے. مستقبل بہتر ہو، فیوچر کی پلاننگ بہت ہو رہی ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میرا فیوچر بہتر ہو، اسی لیے لوگ فیوچر بہتر بنانے کے لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں. کئی سال دوسرے ملک میں مصیبتیں، تکالیف برداشت کرتے ہیں. پوچھے کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو دیگر ممالک میں، کیوں جا رہے ہو اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کے لیے؟ کیا یہاں کھانے کو نہیں مل رہا ہے؟ کیا یہاں رہنے کے لیے زندگی کے اسباب نہیں ہے؟ کہیں گے، کثیر لوگ یہی کہیں گے کہ یہاں پر تو کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن فیوچر پلاننگ نہیں کر سکتے، مستقبل کے لیے ہم کچھ تیار نہیں کر سکتے. اپنے مستقبل کو بنانا ہے تو یورپ کو جانا پڑے گا، اپنے مستقبل کو بنانا ہے تو ڈالر اور دینار و درہم کمانا پڑے گا، اپنے مستقبل کو بنانا ہے تو دیگر ممالک کو جانا پڑے گا، وہاں جا کر خوب پیسہ کمائیں گے اور یہاں پر اپنی مستقبل اور فیوچر کو اطمینان سے گزاریں گے. یہی وجہ ہے اکثر و بیشتر جو لوگ باہر جاتے ہیں یہاں پر تو ان کو کھانے کو مل جاتا ہے، یہاں پر تو روٹی روزی کے اسباب تھوڑے بہت تو مل جاتے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ضروریات نہیں، ہمیں اب موجودہ دور کو نہیں، ہمیں مستقبل کو دیکھنا ہے، فیوچر کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، فیوچر کو دیکھے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن محترم ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اصول بیان کیا اور یہ بشارت دی اور یہ پیشن گوئی فرمائی کہ تم بوڑھے لوگوں کی خدمت کرو، تم بوڑھے لوگوں کی تعظیم کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے مستقبل کو بہتر بنائے گا، تمہیں بڑھاپے تک پہنچائے گا اور بڑھاپے کے بعد بڑھاپا بھی تمہارا سکون سے گزرے گا، کیونکہ بڑھاپے میں تمہاری خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا فرمائے گا. یہ کتنی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے. جو لوگ اپنی مستقبل کو بنانے کی فیوچر کی چکر میں جو لگے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کا فیوچر بہتر ہوا. کیا آپ جانتے ہیں جن جن لوگوں نے فیوچر بنانے کی فکر میں لگے رہے، ان کا فیوچر آنے سے پہلے، ان کا مستقبل آنے سے پہلے درمیان ہی میں موت کا پیمبر ان کے پاس آ گیا اور موت کے فرشتے نے آ کر ان کے جسم سے روح کو پرواز کر دیا. تو معلوم یہ ہوا محترم ناظرین کرام، ہماری بنائی ہوئی پلاننگ میں کامیابی ملے یہ ضروری نہیں ہے، لیکن میرے آقا کے فرمان میں 100% کامیابی ہے، میرے آقا کے فرمان عالی شان کے میں 100% ضمانت ہے. کائنات بدل سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. زمین و آسمان کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان عالی شان حق ہوا کرتا ہے، جس میں ذرا سی برابر بھی شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے فیوچر بنانے والوں، اپنے مستقبل کی فکر کرنے والوں، اپنے معاشرے کے کمزوروں کی فکر کیا کرو، اپنے معاشرے کے ضعیفوں کا خیال کیا کرو، اپنے بوڑھوں کی عزت کیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے فیوچر کو بہتر بنائے گا، وہ اس طرح کہ تمہاری عمر بڑھاپے تک جائے گی اور اس وقت تمہاری عزت کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا فرمائے گا. اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ اس سے بہتر اور کون سی ضمانت چاہیے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عنایت فرما رہے ہیں؟ تو محترم ناظرین کرام، باتیں بہت ہے، وقت کی کمی کی بنا پر
میں یہیں پر اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کے ضعیف حضرات کی خدمت کرے، عمر رسیدہ حضرات کی خدمت کرے، ان کی تعظیم کرے، ان کا احترام کرے۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار اس کی برکتیں ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، یہ حدیث پاک مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے تمہیں مہلت پر مہلت دی جا رہی ہے، خدا کی جانب سے مہلت پر مہلت، ڈھیل پر ڈھیل دی جا رہی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر بوڑھے لوگ، یہ رکوع کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے یہ بوڑھے لوگ نہ ہوتے، یہ ضعیف لوگ نہ ہوتے، اور اسی طرح وہ نوجوان جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، خشیت الہی ہے، اگر یہ نوجوان نہ ہوتے، اور وہ بچے جو دودھ پینے کی عمر میں ہیں اگر دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے، اور وہ جانور جو چارہ چرتے ہیں یہ جانور نہ ہوتے، تو میرا آقا فرماتے ہیں اللہ کا عذاب تم پر نازل ہوتا، تم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جاتے۔ یہ مصیبتوں کے پہاڑ اسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ تمہارے درمیان میں یہ ضعیف لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، یہ بوڑھے لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتے ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہوا کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، انہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے، انہی ضعیف حضرات کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مدد ملا کر رہی ہے، انہی ضعیف حضرات کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں برکتیں آ رہی ہے۔ آج لوگ برکت کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، کئی لوگ گھروں میں قرآن خوانی کراتے ہیں، برکت ہو، آیت کریمہ پڑھاتے ہیں، برکت ہو، سورہ بقرہ پڑھاتے ہیں، برکت ہو۔ یقیناً قرآن میں شفا ہے، برکت ہے، یہ تمام نیک اعمال کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے اللہ کی برکت ہوتی ہے، اور اسی طرح قرآن گھر کے اندر آیت کریمہ، درود پاک، یہ سب چیزیں برکت کے ذریعے ہے۔ لیکن میرے آقا نے یہ بھی بیان کیا کہ لوگوں، البرکۃ فی اکابرنا، برکت یہ جو ہے یہ ہمارے بڑوں کے ساتھ میں ہے، ہمارے ضعیف حضرات کی وجہ سے بھی برکت نازل ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ضعیف حضرات دعائیں دیں ہمیں، وہ تو بہت اونچی بات ہے، ان کا وجود بھی باعث برکت ہوا کرتا ہے۔ وہ تمہارے گھروں میں ہیں، گویا اللہ کی برکت ہے تمہارے گھروں میں، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تمہیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کا بوجھ ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ تمہارے گھر کے بوجھ نہیں، یہ تمہارے گھر کی برکت ہے۔ اسی کی وجہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، انہی ضعیف حضرات کی وجہ سے اللہ کی برکتیں داخل ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ضعیف حضرات، عمر رسیدہ حضرات کا خیال کریں، ان کی فکر کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کی تعظیم کریں۔ میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرا آقا فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، میرا آقا فرماتے ہیں کہ بے شک ضعیف عمر رسیدہ حضرات کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے، خدا کی تعظیم کا حصہ ہے ضعیف حضرات کی تعظیم کرنا۔ اللہ اکبر، خداوند قدوس کی تعظیم، خدا کے اکرام کا حصہ ہے ضعیف بوڑھے لوگوں کی تعظیم کرنا، اور بالخصوص وہ بوڑھے لوگ جو مسلمان ہو، جو کلمہ گو ہو، جو ایمان والے ہو، ان کی تعظیم کرنا میرے آقا فرماتے ہیں یہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلالی توقیر المشائخ من امتی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ بے شک میری امت کے عمر رسیدہ حضرات، معمر افراد جو عمر رسیدگی کو پہنچے ہوئے ہیں، بے شک میری امت کے معمر افراد ضعیف حضرات کی عزت کرنا، تعظیم کرنا، تکریم کرنا، یہ میری بزرگی و عظمت میں سے ہے۔ اللہ اکبر، وہ میری عظمت، میری بزرگی سے ہے اپنے معاشرے کے، میری امت کے ضعیف حضرات کی تعظیم کرنا۔ تو محترم ناظرین کرام، ضعیف حضرات کی فضیلت کے بے شمار احادیث ہیں، بے شمار برکتیں ہیں، تو ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کے ضعیف حضرات کی خدمت کریں،
بہت افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب کبھی ہم کسی راستے سے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے بوڑھے لوگ، کبھی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں جو راستوں میں کھڑے رہتے ہیں، لوگوں سے لفٹ مانگتے رہتے ہیں۔ گاڑی روک کر کبھی ان کو آپ بٹھائے، ان کو ان کے مقام تک پہنچائے، ان سے پوچھیں کہ کیا بات ہے، آپ ضعیف عمر رسیدہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی نظر نہیں آتے، کیا آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کیا آپ کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ تو وہ بوڑھے لوگ کہتے ہیں کہ ایک نہیں چار اولاد ہے، چاروں کی بھی شادی ہو گئی، سب اپنی زندگی میں مصروف ہے، سب اپنی زندگی میں مشغول ہے، سب کو اپنی زندگی کی لگی ہوئی ہے، کوئی ہمارے ساتھ چلنے اور ہمیں دواخانے کو لے جانے اور ہمیں دوائی کھلانے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی افسوس کی بات ہے۔ یاد رکھ لے، یہ ضعیف عمر رسیدہ حضرات یہی وہ لوگ تھے جب ہم بچپن کے عالم میں تھے، ہم نے دنیا کو دیکھا نہیں تھا، انہی کی برکتوں سے آج ہم دنیا میں آئے، انہی کی وجہ سے آج ہم دنیا کے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، انہی کی وجہ سے آج ہماری جسموں کی خون کی روانگی چل رہی ہے، انہی ضعیف عمر رسیدہ حضرات کی وجہ سے آج یہ دنیا کے اندر جو کچھ نظر آ رہا ہے انہی حضرات کا کارنامہ ہے، انہی کی وجہ سے سب کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن آج یہ کمزور پڑ گئے، ہم نے ان کو ایک گھر کے کونے میں ڈال دیا، اور بہت سے لوگوں نے تو گھر کے ضعیف حضرات کو گھر کے نوکر کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ جملہ مجھے بہت تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں یہ کہنا پسند ہرگز نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت اگر دیکھا جائے تو کئی لوگ گھروں میں ضعیف حضرات کو ایک گھر میں ایک نوکر کی طرح رکھے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھے کہ وہ ضعیف عمر رسیدہ ہے، ان کو باہر بھیج دیتے ہیں سودا لانے کے لیے، گھر کی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے، وہ اپنی خوشی سے جائیں، یہ ان کی مہربانی ہے۔ ضعیف حضرات اپنی خوشی سے جا رہے ہیں اور ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں گھر کے کام کاج کے لیے، یہ بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کو مجبور نہ کیا جائے، ان کو ڈیوٹی نہ لگائی جائے۔ میں جانتا ہوں ایسے بہت سے ضعیف حضرات ہیں جو اسکولوں کو، بچوں کے اسکول چھوڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتے ہیں، ان سے پوچھے کہ بھائی یہ ضعیف ہے، آپ کو خود چلنے کے لیے مسائل ہے، آپ بڑے مصیبت اور تکلیف سے چھوٹے بچوں کو اسکولوں سے لے کر جا رہے ہیں، کون ہے آخر؟ کوئی کہتا ہے کہ میں دادا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نانا ہوں، کوئی خاتون کہتی ہے میں دادی ہوں، میں نانی ہوں۔ ان ضعیف حضرات اگر یہ اپنی خوشی سے بچوں کو اسکول کو، اپنے نواسوں کو، اپنے پوتروں کو خوشی سے لاتے ہیں، لے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، بہتر بات ہے، لیکن ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کر دینا یہ اسلام کے خلاف والی بات ہے۔ ان کے اوپر یہ چیز لاگو کر دینا، انہیں مجبور کر دینا کہ تمہارا کام گھر کا سودا سلوک لانا ہے، تمہارا کام بچوں کو اسکول کو چھوڑنا ہے، اسکول سے لانا ہے، یہ جو ذمہ داری دی جا رہی ہے، یہ جو مجبور کیا جا رہا ہے، یہ بہت ہی خراب چیز ہے۔ محترم ناظرین کرام، یہ بات آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ کئی ضعیف عمر رسیدہ حضرات ہیں جو خوشی سے لے جاتے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، محبت سے لے جاتے ہیں، میرا پوترا ہے، میرا نواسا ہے، بات بہت اچھی ہے، اگر وہ خوشی سے جا رہے ہیں تو بہت خوبصورت بات ہے، اسلام منع نہیں کرتا، اور یہ بات کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے کہ دادا کو پوترے سے محبت ہوتی ہے، نانا کو نواسے سے محبت ہوتی ہے، محبت اور پیار سے لے جا رہے ہیں، اور گھر کا سودا سلوک بھی محبت اور پیار سے لا رہے ہیں، ان کو کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اپنی مرضی سے لا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھ لے انہیں مجبور نہ کیا جائے۔ یہ کام جوانوں کا کام ہے، طاقتوروں کا کام ہے، ہمیں اپنے گھر کا سودا سلوک ہمیں خود لانا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی اسکول کی تعلیم کو لانا، لے جانا، اسکول کو چھوڑنا، یہ کام ہمیں خود کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ماں باپ خوشی سے کر رہے ہیں تو یہ ان کا احسان ہے، یہ ان کی ہمدردی ہے، یہ ان کی شفقت ہے، یہ ان کی مہربانی ہے اگر وہ خوشی سے کر رہے ہیں، لیکن انہیں مجبور نہ کیا جائے، ان کو ذمہ داری نہ دے دی جائے کہ کچھ بھی کرے، کیا بھی کرے، بیمار ہو، تکلیف میں ہو، پیروں میں درد ہو، کیا بھی ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کام کرنا۔ تو یہ بات خلاف عقل والی بات ہے، خلاف مروت بات ہے، خلاف اسلام بات ہے، یہ بات دلوں کو توڑنے والی بات ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کے ضعیف حضرات کا خیال کریں، ان کے لیے ان کی خدمت کریں۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی خدمت ہمارا مستقبل بہتر بنانے کا ضامن ہے، ہمارے فیوچر کی پلاننگ ان کا خدمت ہے۔ آج ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں محترم ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے والدین باحیات ہیں، ضعیف ہے، عمر رسیدہ ہے،
بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کر باہر بیرونی ممالک چلے جاتے ہیں، بیرونی ملک کو چلے جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے ماں باپ تو تمہاری خدمت کے محتاج ہے، تمہارے والدین تو تمہاری خدمت کے محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ اگر وہ تمہاری خدمت کے محتاج نہ ہوتے، وہ ضرورت مند نہ ہوتے، تم اگر چلے جاتے بیرونی ملک تو ٹھیک ہے، وہ بات عقل میں آنے والی ہے، تمہیں کوئی اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن اسلام کی یہ تعلیم ہے، علماء نے یہ بیان کیا ہے، فقہاء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ، اگر کسی کے والدین اتنے بوڑھے ہو کہ وہ اپنی اولاد کے محتاج ہے، وہ اپنی زندگی خود سے نہیں گزار سکتے، اگر اتنے محتاج والدین ہیں، اگر اولاد باہر جا رہی ہے کمانے کے لیے، اگرچہ کہ یہاں پر اس کی ضروریات پوری ہو سکتی ہے اپنے ملک میں، لیکن وہ ضروریات نہیں بلکہ اپنی خواہشات کو پانے کے لیے، اپنی زندگی کو پرتعیش بنانے کے لیے، اپنی زندگی کو عمدہ بنانے کے لیے، اپنی لائف کو بہتر اور خوشنما بنانے کے لیے جو باہر جا رہا ہے، یہاں پر کر سکتا ہے، ضروریات تکمیل ہو سکتی ہے، لیکن اسے اپنے ماں باپ کی فکر نہیں، اپنی فیوچر کی، اپنے خواہشات کی فکر میں اگر کوئی اولاد بیرونی ملک جا رہی ہے تو علماء نے اسے سختی سے منع کیا ہے، نہیں جانا چاہیے۔ اس کے لیے درست نہیں ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ، کمزور ماں باپ، لاچار ماں باپ جو اس کی خدمت کے محتاج ہے، ان کو ضرورت میں چھوڑ کر تم اپنے خواہشات کو پورے کرنے کے لیے بیرون ملک کو جا رہے ہو، یہ اسلام اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول میرے اور آپ کے آقا، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے مسلمان جہاد کے لیے جا رہے ہیں، آقا مجھے بھی جہاد کی اجازت دیجئے، میں بھی جہاد میں جانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائے، صحابی رسول کا جذبہ جہاد کا ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی گردن کو کٹانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آقا مجھے اجازت دیجئے کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے آقا کو علم غیب کی دولت عطا فرمائی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے فرمایا کیا تمہارے والدین باحیات ہیں؟ بعض حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو وہ صحابی رسول نے عرض کیا کہ ہاں آقا، میرے والدین یا میری ماں باحیات ہے، زندہ ہے، اور وہ اپنے گھر میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ جانتے تھے کہ وہ جو خاتون ہے، وہ جو بوڑھی عورت ہے یا اس کے والدین ہے، وہ اس نوجوان بوڑھے، اس نوجوان اولاد کی خدمت کی ضرورت مند ہے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، ارادہ تو نیک ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا، لیکن آقا فرماتے ہیں کہ چونکہ تمہارے والدین بے کس و بے بس ہے، ان کی خدمت کے لیے تمہارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں تمہیں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تم اپنے والدین کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ کی خدمت خود جہاد ہے۔ میرے آقا نے جہاد جیسے عظیم معرکے کے لیے اس عظیم عمل سے بھی سرکار نے روک دیا، فرمایا کہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کرو، اسی میں اللہ تعالیٰ تمہیں جہاد کا ثواب عنایت کرے گا۔ اللہ اکبر، محترم ناظرین کرام، یہ بات کتنی قابل غور ہے ان اولاد کے لیے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو ضرورت مند چھوڑ کر، بیمار چھوڑ کر، معذور چھوڑ کر، ان کی کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، وہ سیدھے بیرونی ملک کو جا رہے ہیں اور دیگر ممالک کو جا کر کمانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ حدیث پاک بیان کر رہی ہے کہ اگر تم اسی ملک میں ہو کر اپنی زندگی کے خواہشات کو کم کر دیتے، اپنی ضرورتوں پر اکتفا کرتے، اللہ کی دی ہوئی رزق پر قناعت کرتے اور تمہیں اپنے والدین کی خدمت کا موقع مل جاتا تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جاتی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہو جاتی۔ لیکن اولاد تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی فیوچر کی فکر ہے، مستقبل کو بنانا ہے، یہیں رہیں گے تو سالوں ہمیں کمانا پڑے گا، ہم ترقی نہیں کر سکتے، ان کی وجہ سے ہم رک نہیں سکتے۔ بوڑھے ماں باپ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر، لوگوں کے حوالے کر کر، اور دوسرے لوگ اولاد کی طرح دیکھ نہیں پاتے، ان کا بہت برا عالم ہوا کرتا ہے۔ علماء نے یہاں تک بیان کیا کہ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا، پیسہ ہے، دولت ہے، صحت ہے،
حج کو جانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کے والدین اتنے ضعیف ہے، عمر رسیدہ ہے، جو اولاد کی خدمت کے محتاج ہے، اولاد کے علاوہ اس کوئی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسے وقت میں علماء نے بیان کیا کہ اس کے لیے حج کو چھوڑ دیا جائے، اپنی والدین کی خدمت کی جائے، اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی جائے۔ حج جو فرض عبادت ہے، اللہ کی عبادت و بندگی ہے، ہر انسان پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے، اور حج کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے۔ لیکن علماء نے منع کیا، کہا کہ اگر ماں باپ خدمت کے محتاج، ہاں کوئی خدمت کرنے والا موجود ہے یا دوسرے بھائی بہن موجود ہے جو ان کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ جا کر آ سکتا ہے تو اسے حج کرنا چاہیے، لیکن والدین خدمت کے محتاج ہے، ضرورت کے محتاج ہے، اور کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہے، تو ایسے موقع پر اولاد کو حج سے بھی جانے سے روک دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، کتنے واقعات سنائے۔ حضرت امام التابعین، خیر التابعین، سید التابعین، حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کو پائے، حضور کے دور میں تھے، آقا کی زیارت کر لیتے تو صحابیت سے مشرف ہوتے، لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ بوڑھی ماں تھی، بوڑھی ماں کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے، اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل اتنا محبوب آیا، اتنا پیارا ہوا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ایک اویس ہے جو قرن کا رہنے والا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، بہت عشق کرتا ہے، ایک عاشق ہے میرا، لیکن اپنی بوڑھی ماں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے وہ میری زیارت کو نہیں آ سکا، اپنی ماں کی خدمت میں مصروف رہا، اور کوئی ماں کا دیکھنے والا نہیں ہے، اسی لیے صحبت صحابیت کے شرف سے اسے محروم ہو گیا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اتنا محبوب ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس اویس قرنی کے پاس جاؤ، جا کر انہیں میرے یہ تحفے دو، اور ان سے کہو کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا، میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام جیسے جلیل القدر صحابہ کرام ان کی خدمت میں آ رہے ہیں، ان کے پاس تشریف لا رہے ہیں، اور ان کے پاس تشریف لا کر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ یہ لباس اور یہ تحفے عنایت کیے، اور فرمایا کہ یہ پہن کر امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ یہ اونچا مقام اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملا ہے، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کے ذریعے ملا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے کے، اپنے سماج کے ضعیف عمر رسیدہ حضرات کی خدمت کریں، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئے، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، ان کو وجود کو باعث برکت سمجھے۔ ہمارے گھروں میں کوئی ضعیف ہے، عمر رسیدہ ہے، ان کے کھانے پینے کے انتظامات کرنا ہے تو ہم کریں، اپنی مصروفیت کو چھوڑے، اپنی مشغولیت کو ترک کرے، پہلے ان کو ترجیح دے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں کتنی خیر، خوبیاں اور بھلائی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے معاشرے کے ضعیف عمر رسیدہ حضرات کی خوب خدمت کرنے اور ان کی رضا حاصل کرنے، اور اپنے معاشرے کی عمر رسیدہ حضرات کی خدمت اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما